جمعہ کے سوال و جواب میں یہ فرمایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے میں نوکیلی سلاخ سے اپنی کمر مبارک کھجلا رہے تھے تو کسی نے آپ کو دروازے سے چھانکا، تو آپ نے کہا کہ میں اس کا نام بھی جانتا ہوں اور بنو امیہ کا تھا، آپ خود بتائیے کہ اس کا کیا نام تھا؟ یہ مروان، اس کا باپ حکم۔ امام نووی، ابن حجر، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے راوی کا نام نہیں بتایا۔ معلوم نہیں آپ نے کن حافظ ابن حجر اور کن قاضی ایاز اور ابن حجر کو پڑھا ہے؟ نووی، ابن حجر، قاضی ایاز رحمہ اللہ سب اس کی تصریح کرتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ آپ کو بنو امیہ سے کیا خار ہے؟ مجھے بنو امیہ سے یہ خار ہے کہ سادات کرام رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ بنو امیہ سے یہ خار ہے کہ سچائی سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ بنو امیہ سے یہ خار ہے کہ بنو امیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اپنے بغض اور دشمنی کا اظہار 2-4 سال نہیں، کئی سال لگے رہے، کئی سال۔ آپ نے پڑھا نہیں نا بچے؟ جو بھی آپ ہوں گے، اگر آپ کہیں پڑھے لکھے ہوتے تو کبھی بھی یہ بات نہ کرتے۔ آپ نے حافظ ابن حجر اسقلانی کو پڑھا ہے؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ عبد الملک نے پوچھا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والا کون تھا؟ تو زہری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن ابی۔ اسے کہا جھوٹ بولتے ہو، علی تھا تہمت لگانے والا، والعیاذ باللہ۔ شہاب زہری بولے اور انہوں نے کہا اگر اللہ کا فرشتہ کوئی آسمان سے آتا اور کہتا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے تب بھی میں کبھی جھوٹ نہ بولتا۔ عبد الملک سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو گالیاں دیتے رہے ہیں بنو امیہ سے خار نہ ہو گئے۔ حیرت ہے، حدیث کی تمام مستند کتابوں میں ذکر نہیں کیا گیا۔ سبحان اللہ، آپ نے حدیث پڑھی ہو بھیا تو اپنا یہ سوال ہی بتاتا ہے کہ آپ دونوں چیزوں سے محروم ہیں، علم سے بھی اور ادب سے بھی۔ قصہ گو رویے، قصہ گو افراد ہے۔ کون قصہ گو آ گیا بھائی؟ شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ قصہ گو افراد تھے۔ سارا حدیث کا میدان اکھڑ جائے، شہاب زہری اگر برے ہیں نا، امام مالک کا کیا اعتبار رہ جاتا ہے، موطا کا کیا اعتبار رہ جاتا ہے، مسلم کا کیا اعتبار رہ جاتا ہے؟ نہ نام کا ذکر ہے، نہ قبیلے کا، بنو امیہ میں سے تھا، سند کمزور، نام لینے سے پرہیز کیا جائے، DHA اسلام آباد، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صاف تردید کرنی چاہیے، صاف رد لکھنا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے۔ یہ سب کی سب اثرات ہیں، یہ جو ناسبیت پھیل گئی ہے نا اس کے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ سیدنا حسن، حسین، ان کی والدہ محترمہ، ان کے بھائی، ان سب کا کوئی ہے کوئی تو رضی اللہ تعالی۔ بہت طویل سوال آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ بر صغیر میں قربانی کس وقت دی جائے، جبکہ امریکہ میں اس وقت ابھی صبح ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح انڈیا میں بھی وغیرہ وغیرہ، نہیں انڈیا نہیں، برطانیہ میں۔ دیکھیں اصول کی بات میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے اوقات برابر سرابر ہو گئے۔ دنیا میں مختلف حصے ہیں، مثلا آذربائیجان کا اور پاکستان کا وقت ایک ہی ہے۔ آذربائیجان سے کسی نے اپنے والد کو گھر میں پیسے بھجوائے کہ میری طرف سے قربانی کر دیں، تو چونکہ ٹائم ایک ہی ہے، غروب آفتاب ہمارے یہاں ایک ہی ہے، تو فرض کیجئے کہ وہاں عید تھی، صبح اس نے 9 بجے پڑھی،
انہوں نے 10 بجے قربانی کر دی، ہمارے یہاں بھی 10 بجے ہوتی ہے ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس سے پیسے بھیج دیے اور اس سے کہا کہ گھر والوں سے کہ دیکھو تم میرے جانور کو ذبح کرنا جب امریکہ میں 9 بج رہے ہوں گے تو تمہارے یہاں 11 بج رہے ہوں گے دوپہر کے، فرض کر لیں تو 12 بجے ذبح کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے امریکہ میں نماز پڑھ لی، اس نے یہاں پڑھ لی۔ قطع نظر پہلا دن تھا، دوسرا دن تھا، تیسرا دن تھا، لیکن وہ جو آدمی جس نے وکیل بنایا ہے گھر والوں کو، اس وکیل کو چاہیے کہ اس وقت قربانی کرے جب اصل مالک اپنی عید کی نماز پڑھ چکے۔ بس امید ہے اس تشریح سے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے قربانی کے پیسے، اب اس کی الٹا کرتے ہیں، اس نے قربانی کے پیسے بھجوائے، آپ کو مل گئے، آپ نے صبح قربانی کر دی، اس کے یہاں تو ابھی عید بھی نہیں ہوئی تھی، وہاں تو ایک دن کا فرق پڑ گیا، گھنٹوں کا فرق پڑ گیا۔ تو اس لیے ہمارے یہاں دونوں چیزیں، مفتی ظفیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور فتاوی رحیمیہ میں، وہ کہتے ہیں قربانی ہو گئی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ بھیجنے والا جب اپنی نماز پڑھ چکے، تصدیق ہو جائے، کہہ دے گئی میں نے نماز پڑھ لی، ہماری طرف سے قربانی کر دیں، تو برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ میں ٹائم ڈفرنس کا اعتبار کیا جائے۔ آسٹریلیا کبھی کبھی ایک پورے دن اور رات کا فرق پڑ جاتا ہے، یہاں ٹائم کا اعتبار کیا جائے گا، اسی میں احتیاط ہے، اگرچہ بعض علماء دوسری طرف بھی گئے ہیں، مگر احتیاط اسی میں ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، حج بدل کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ پہلا عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد حج کا احرام باندھتے ہیں، یعنی حج تمتع کرتے ہیں، تو ان پر کتنی قربانی کرنا لازم ہوگا۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے یا کہیں سے بھی احرام باندھ کے داخل ہوا اور میقات اس نے احرام میں آ گیا، تو پھر اس نے ایک عمرہ کیا، عمرے کے بعد اس نے حج بھی کیا، یعنی ایک ہی سفر میں اس نے 2 فائدے اٹھا لیے، تو اب اس پہ دم شکر لازم ہے، دم شکر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایام حج میں حج کا احرام باندھا تھا، تو حج کی قربانی جو اس نے کی ہے نا، یہ اس پہ واجب ہو گئی تمتع کی صورت میں، اس لیے جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے اس کے مال سے قربانی نہیں کرے گا جب تک کہ ان سے پوچھ نہ لے، اور اس نے اپنے مال سے قربانی کرنے کی اجازت دی تو اسے کرنا چاہیے، نہیں دی تو پھر یہ اس کے پیسے میں تصرف نہیں کر سکتا۔ حج بدل کرنے والا اگر اپنی استطاعت رکھتا ہے، اب ایک اور قربانی اس کے ذمہ آئی، پھر وضاحت کر دیتا ہوں، حج تمتع کیا نا، اسے کرنا چاہیے تھا اکیلا حج، اس سے کہ حج بدل تھا، جب حج بدل وہ کرتا تو اس حج میں قربانی کا کرنا اس کے لیے بہتر تھا، لیکن پیچھے اس کے 1000 ریال کھڑا ہے، اس میت یا اس کے حج بدل میں، وہ کہاں سے پیسے کر رہا ہے؟ تو اسے چاہیے کہ حج بدل کی قربانی کرنے میں اصل مالکان سے اجازت لے کہ آپ کے باپ بھائی کسی کی طرف سے میں حج کر رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں میت یا آپ کی طرف سے قربانی کر دوں، اجازت دیں تو 1000 ریال خرچ کرے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ اب حج تمتع کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کیا تو ہے، اب اپنے پاس سے پیسے سے قربانی دے گا، یہ دم شکر واجب ہے کہ اس نے ایک ہی احرام میں 2 فائدے اٹھائے، عمرے کا بھی اور حج کا بھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے حج تمتع سے منع فرماتے تھے 2 الگ الگ سفر کرو، عمرے کے لیے الگ سفر کرو، حج کے لیے الگ سفر کرو، یہ کیا کرتے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے اتنے سخت الفاظ بھی فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں لوگوں کو حج تمتع کی اور اس کی اجازت دے دوں؟
زمانہ یہ تو نہیں تھا نا، آتے آتے حج کرتے، عمرہ کرتے، کتنے کتنے دن لگ جاتے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا میں تمہیں حج تمتع کی اجازت دے دوں کہ اتنے طویل عرصے کے لیے احرام باندھو، تو اللہ کی قسم 9 ذی الحج کو عرفہ میں آنے کے لیے تم اور تمہاری بیویاں یا جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہوں گے اور نہا کے آئیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں تمتع کی نہ صرف اجازت دیتے تھے بلکہ فرماتے تھے کہ کرو، کیونکہ ان کے اصل مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا تھا۔ مالکی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط حج کیا تھا۔ شافعی اور ہمارے بہت سے ائمہ کہتے ہیں کہ حج تمتع کیا تھا، حج اور عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پھر حج۔ حنفیہ کا اصل مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا، حج کا احرام باندھا تھا، اس کے بعد سارے دن گزارے تھے عمرے کے بعد، احرام سے باہر نہیں آئے، حتیٰ کہ حج ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد رمی فرمائی، اور رمی کے بعد نہر فرمایا، جانور ذبح کیے، اور اس کے بعد سر کے بال اتروائے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آزاد ہو گئے احرام کی پابندیوں سے، اور طواف زیارت کے لیے حرم شریف میں حاضری ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ ایک تو اس نے کر لیا حج، ایک قربانی حج تمتع کی اپنے مال سے، دوسرے اس کی پوزیشن کیا ہے، مکہ میں اگر یہ ہے مسافر تو اس میں دوسری کوئی قربانی نہیں، اور اگر مکہ میں مقیم ہے تو دوسرا جانور کرے یا پھر اپنے گھر والوں کو کہے کہ میری طرف سے ایک قربانی پاکستان، انڈیا، فلاں فلاں جگہ پہ آپ میری طرف سے کر دیجئے، تو ایک قربانی یہاں ہو گئی، ایک وہاں ہو گئی۔ اسی لیے حج قران کوئی آسان نہیں ہے۔ حج قران میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ایک چھوٹے جانور کی بجائے پورا اونٹ ذبح کرنا پڑتا ہے۔ حج قران جو ہے نا مشکل کاموں میں سے، اور ثواب بھی اتنا ہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میں اس مسجد میں آیا، مسجد بیر علی ہے نا، مدینہ منورہ سے نکلیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر احرام باندھا تھا، اور آپ نے فرمایا فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ حج اور عمرے کو ملائیں اس احرام میں۔ یہ ہماری دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج قران تھا۔ کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے اور اس کی قیمت 6.12 گرام چاندی سے بڑھ گئی، تو کیا یہ زکوٰۃ دے گا؟ صرف سونا ہی ہے نا جی، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں آئی۔ اس سونے کے ساتھ اگر اتنا پیسہ آ جائے کہ صاحب نصاب ہو جائے تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ دے گا۔ ایک شخص کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، اب اس کے پاس پیسہ آ گیا کہ وہ صاحب نصاب، تو اس صورت میں بھی وہ زکوٰۃ دے گا۔ چند سوالات ہیں، ان کا مقصد صرف علم حاصل کرنا ہے۔ فقہ حنفی میں حکومت کے خلاف اٹھنے کی 2 شرائط ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب تک حکومت کے برابر طاقت نہ ہو حکومت کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، حنفیہ یہ کہتے ہیں۔ اگر حکومت ظلم کرے تو خاموش رہنا چاہیے، بولنے والے کے پاس حکومت کے برابر طاقت نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی، اس کا جواب کئی مرتبہ ہو چکا، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں پھر سے کہ حکومت کے مظالم میں ان کے خلاف بغاوت کرنا ہمارے محدثین بالکل اس بات کے قائل ہیں۔ اس لیے اہل حدیث حضرات کبھی بھی حکومت کے خلاف اٹھنے کو شرعاً جائز قرار نہیں دیتے، نہ امام احمد بن حنبل، نہ مالک، نہ شافعی، صرف حنفی فقہا ایسے ہیں
رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت ظلم کرے تو اس کے خلاف اٹھنا چاہیے، اور اگر مقدر مساعدت کرے تو چھین لینی چاہیے حکومت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، حضرت جعفر صادق، پھر حضرت امام باقر، پھر سیدنا زین العابدین، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، انہوں نے جب بنو امیہ کے خلاف جہاد شروع کرنا تھا تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ ہے کیا کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا زید اس وقت حکومت کے خلاف اٹھنا اور تخت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا یہ اس کے برابر ہے جو بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے لڑے۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ جیسا مجتہد حکومتوں کے ظلم پر احتجاج کرنے والے فرمایا تمہارا اٹھنا بدر کے برابر ہے، اور 10,000 تولے سونا بھجوایا، اور کہا حضرت میں اس کام کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم کام کر رہا ہوں، یعنی یہ جو بغاوت آپ کر رہے ہیں میں بھی ایک بہت اہم کام کر رہا ہوں، اسلامی قوانین کو مرتب کرنا، اور اگر میں اپنے کام میں مصروف نہ ہوتا آپ کے جھنڈے تلے ہوتے۔ زید کوئی معمولی آدمی تھے، یہ زیدی جتنے سید ہیں نا یہ ساری انہی کی نسل۔ امام محمد رحمۃ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ یہ خط لکھ رہے ہیں، حکومت نے اگر پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ تو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی پھانسی پہ لے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جو میرے ساتھ پھانسی پہ چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا نا اسے چاہیے مجھے ابھی چھوڑ دو، اٹھے چلا جائے۔ کسے کے کشتہ نشد از قبیلہ مانیس، جو آدمی پھانسی چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا نا وہ ہمارے قبیلے کا فرد ہی نہیں ہوتا، سمجھے؟ اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ صرف حنفیہ اس کے قائل ہے، دوسری بات آپ نے پوچھی کہ ظلم کے خلاف ہمیشہ بولنا چاہیے، ہمیشہ۔ گاڑی کی غلط پارکنگ سے لے کے حکومت کے جتنے بھی نظام غلط ہیں ان کے خلاف بولنا بھی چاہیے، ہو سکے تو لکھنا بھی چاہیے، اور ہو سکے تو نظام کو تبدیل کرنے کی جتنی طاقت سکت اللہ نے دی ہے یہ سب کام کرنے ہی کے ہیں۔ بالکل چپ نہیں رہنا چاہیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے، ظلم کو ظلم کہنا چاہیے، ملاوٹ کو ملاوٹ نہ کہیں۔ جعلی کپڑا بیچتا ہے، پھل بیچتا ہے، اور پھل پھیکے لا کے بیچتا ہے۔ بجلی کتنے میں پڑتی ہے اور کتنے میں بکتی ہے، پیٹرول کتنے میں پڑتا ہے اور کتنے میں بکتا ہے، اندھیر نگری تھوڑے ہی چھوڑ دیں گی۔ یہ جو لوگ ظلم کے خلاف بولتے ہیں اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، اللہ کے یہاں بڑا درجہ ہے۔ تقریر سنی تھی جس میں کہا گیا کہ لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھیجنا چاہیے اور اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ خراب ہو جائیں گی۔ دوسری جانب آپ پاکستان کے اندر ہی لڑکیوں کی تعلیم پر تنقید کرتے ہیں اور علامہ اقبال کے شعر پڑھتے ہیں کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی۔ ایک جانب باہر کے ممالک پہ امریکہ جانے کی ترغیب تو دوسری طرف اپنے ملک والیوں پہ تنقید، یہ کیا ماجرا ہے؟ بھیا ہم ہمیشہ اس بات کے قائل ہیں اور اب تو زیادہ قائل ہیں، ہماری سینکڑوں نہیں ہزاروں بچیاں امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ پڑھ رہی ہیں۔ سینکڑوں ایسی ہیں جو عزت مآب ہیں، سینکڑوں ایسی ہیں جو سنجیدگی سے اپنی تعلیم میں مصروف ہیں، ہزاروں ایسی ہیں جنہوں نے کبھی اپنی عزت پہ داغ نہیں آنے دیا۔ یہ کیا بےہودہ بات ہے کہ وہاں جائیں گی تو یہ ہو جائے گا اور ہو جائے گا، ولیعوذ باللہ۔
اللہ کا شکر ہے ہم نے خود دیکھی، لندن میں 20 لڑکی، رہ گیا وہاں کی تہذیب سے متاثر ہونا، وہ یقیناً ہوتا ہے، لیکن اسے اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کر دینا کہ گویا وہ لڑکیاں اپنی عزت آبرو کھو بیٹھی ہیں، یہ بڑا ظلم۔ جانا چاہیے، لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے۔ ناسا میں مسلمان لڑکی اس وقت کام کر رہی ہے کئی جگہوں میں، کیا مجال ہے کہ کوئی نظر اٹھا کر دیکھے۔ پاکستان میں تعلیم کے ذرائع ٹھیک نہیں ہیں، یہاں کا نصاب ٹھیک نہیں ہے، یہاں کی مارکنگ بالکل ردی اور بیکار ہے۔ CSS کرنے والی کتنی ہی بچی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ پچھلے سال بھی ٹاپ کیا ہے، اور اب بھی یہ لڑکیاں بڑھ جائیں گی، اور تم سوچ نہیں رہے یہ سارے انتظامی عہدے ان کے پاس چلے جائیں گے، یہ AC ہو جائیں گی، کل کو DC ہو جائیں گی، کل کو پوری اسٹیبلشمنٹ میں لڑکیاں بڑھ جائیں گی۔ اور پھر جو رونا ہے تو ابھی سے کیوں نہیں اپنا نظام تعلیم مقرر کرتے؟ ہم تو رونا اس کا روتے ہیں کہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک لڑکیوں کے لیے مجھے بتاؤ کون سا میڈیکل کالج کسی حکومت نے بنایا؟ گنگا رام بنا گیا تھا، اور گنگا رام بنا گئے تھے، اسی کو بدل کے فاطمہ جناح اسپتال ہو گئے۔ کہاں گئے پیسے تعلیم کے نام پہ آنے والے؟ لڑکیوں کے لیے کتنی الگ یونیورسٹیز بنائی ہیں، کتنی لائبریریز بنائی ہیں بچیوں کے لیے۔ گھر کے حالات ہیں، نہیں بچی پڑھ سکتی، بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، لڑکے بھی نہیں پڑھ سکتے بسا اوقات۔ کسی شہر میں کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں آپ دعوت دے سکیں کہ بیٹی ہمارے یہاں آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، 1-2 سال آپ ایجوکیشن کا حاصل کریں، بیٹی چلی جایا کرو، والد آ جائیں، بھائی آ جائیں، ملا کرو بیٹے، یہاں بیٹھو۔ یہ کام جو ڈھنگ سے کرنے کے ہیں وہ تو ہوتے نہیں۔ اس لیے جہاں نظام تعلیم ہے، جہاں پر نظام تعلیم میں دنیا کی چیزوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، جہاں پر پہنچ کے اکانومی کو اور تعلیم کو کوئی خاتون سیکھ کے اپنی فیملی میں چلا سکتی ہے، اسے چاہیے کہ وہاں جا کر پڑھے۔ ولیعذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہمارے یہاں عجیب تصور قائم تھا لوگوں کا، اب بھی ہے بہت سمے، کہ جو ہی نیو یارک، واشنگٹن، پیرس، آسٹریلیا، میلبورن ایئرپورٹ پہ اترے، ایک لائن میں لگے ہوں گے لوگ، سارے شراب کی بوتلیں لے کے ایک لائن میں خواتین کھڑی ہوں گی۔ توبہ توبہ توبہ، ہم مارے جائیں گے، ہمارا ایمان کدھر جائے گا؟ اور یار ایسے کچھ نہیں ہوتا، خود گناہ میں نہ جاؤ، کوئی تمہیں ایسے نہیں کھینچ لیا کرتا۔ اپنے گھروں کے ماحول اچھے رکھیں۔ آخری بات جو کہنی ہے، ان ممالک میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، ان ممالک میں اسلام کا پودا لگ رہا ہے۔ کوئی 1001 سال پہلے حضرت معین الدین چشتی، بابا فرید الدین مسعود رحمہ اللہ، انہوں نے آ کے ہندوستان میں اسلام کا پودا لگایا اور سینچا تھا۔ یہ سب لوگ پاک لوگ تھے۔ آج یہ جتنے بچے اور بچیاں جا رہے ہیں، یہ اسلام کا پودا لگ رہا ہے۔ بہت سے خراب ہوں گے، بہت سے اچھے بھی ہوں گے، 200 سال چاہیے ان ممالک میں اس پودے کو لگنے دو، اس ممالک میں قربانی دو، ان ممالک میں اچھا پاک کردار لوگوں کے سامنے رکھو، تب جا کر بات بنے۔ یہ جتنا ہندوستان میں پھیلا ہے نا اسلام، اس میں مسلمان صوفیہ، اس میں وہ سکھ جو اپنے گردواروں کو پاک رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، اس اسلام کے پھیلاؤ میں بدھسٹ، اور اس اسلام کے پھیلاؤ میں وہ جتی ستی جو راجپوت تھے، ان سب کا حصہ ہے۔ انہوں نے امن کا سبق دیا، انہوں نے آپس میں آشتی کا سبق دیا، انہوں نے انسانوں کی تعظیم سکھائی۔ یہ تھوڑی ہو گیا کہ 2 قومی نظریہ اٹھ کے لے کے کھڑے ہوئے اور مار دھاڑ شروع کر دی۔
کدھر گیا تمہارا نظریہ؟ اٹھائیں تاریخ سے نقاب پھر. لا حول ولا قوت الا باللہ. تحریک علی گڑھ کی بنا پر کیا سر سید کی تعریف کرنی چاہیے؟ جی بھیا، جو علی گڑھ سر سید نے کام کیا نا کہ ہمارے بچے پڑھیں اور جدید تعلیم سے فائدہ اٹھائیں، وہ سر سید کوئی اور ہے، اور مذہب میں جنہوں نے سر سید تھے وہ کوئی اور ہے. ان دونوں شخصیات کو الگ سے سوچنا چاہیے. علماء کو گل عوضیہ کہنا، یہ تو سر سید بہت لکھتے تھے. علی گڑھ کی وہ جو ان کے رسالے چھپتے تھے اس میں دیکھ لیں. نمبر 4، پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا یا اسلام کا نام استعمال کر کے بنا تھا؟ مذہب دھوکے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مذہب کے نام پر پبلک کو جمع کیا جاتا ہے، جذباتی بنایا جاتا ہے. یہ حضرت آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ نہیں دیکھتے حضرت مہدی اور دجال وہ آ رہے ہیں اور بھی آ رہے ہیں اور ابھی یہ ہو رہا ہے اور حضرت مہدی کی فوج بھی کھٹی ہے. کیا ہے سوائے اس کے کہ جھوٹ بکتے ہیں، ساری کی ساری خرافات ہیں. نہیں ماننا ان کو، نہیں پیچھے تمہارے پیچھے چلنا. کدھر سے حضرت مہدی آ رہے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی بڑی علامات بتائی تھی ابھی تو وہی پوری نہیں ہوئی. کمال کرتے ہو. عراق بھی موجود ہے، ایران بھی موجود ہے. جس دن کوئی طاقت ان کو نگل لے گی، مصر کو نکل لے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام سے آگ کھودو گے، عراق سے مارے جاؤ گے اور مصر پہ پابندیاں لگیں گی، سینکشنز. اس کے بعد جا کر ایک مدت گزرے گی. پڑھا لکھا ہوتا نہیں حضرت مہدی آ رہے ہیں. بالکل گاڑی میں پٹرول بھرا کے رکھنا، کیونکہ پھر جانا ہوگا نا. حضرت مہدی کے 7 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، پھر وہ یہاں تشریف لائیں گے ٹیکسلا میں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خزانہ نکلے گا، وہ پھر تقسیم کریں گے. تو ایسے نہ ہو کہ تم پٹرول کی وجہ سے رہ جاؤ، فوراً چابی لگائی سیدنا مسیح علیہ السلام کی زیارت. سب جھوٹ ہے. آپ ناراض ہوں گے کچھ اور بھی. اسپین جب ڈوبا تھا نا، اس پہ پڑھو التذکرہ، ایک کتاب ہے قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. میں اب جمعے کو تھوڑا سا وقت اس سے زیادہ لینے لگا ہوں کہ چھٹی ہو گئی ہے تو چھٹیوں کا کوئی فائدہ اٹھاؤں. کوئی گرمیوں کے دنوں پہ پڑھا ہونے کا، آفتاب صاحب کی اجازت. تو وہ التذکرہ کتاب ہے ان کی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے لکھی ہے تفسیر قرطبی. تفسیر قرطبی پہ اب تنقید بھی آئی ہے، وہ بھی پڑھنے کی بات. اور تذکرہ میں انہوں نے لکھا ہے سے مہدی کی آمد کا آج سے 800 سال پہلے، کہ اسپین میں عیسائی آ گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. لوگ بازاروں میں کھڑے ہو کے حضرت مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. سب سے اونچا ممبر کارڈوبا میں، اس پہ حضرت مہدی بیٹھیں گے آ کے. پھر 400 سال پہلے چل جاؤ، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں ایک ستارے کے طلوع پہ فرمایا تھا کہ حضرت مہدی کے آنے کی علامت ہے اور حضرت مہدی آ جائیں. دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن پاک اور ایک تلوار بنو شیبہ کے خاندان میں دے آئے اور کہا حضرت مہدی کا آنا بس اب قریب ہی ہے، حضرت تشریف لائیں تو میری طرف سے تلوار پیش کرنا. کدھر حضرت نے بھی آنا ہے یار؟ ایسے بولی سینا شیعہ تھے، الشفا میں انہوں نے کن عقائد کی ترجمانی کی ہے؟ بولی سینا اصل میں غالباً کرامی تھے. ہم نے جہاں تک پڑھا ہے یہی اندازہ ہوتا ہے کرامی تھے. اہل سنہ کے بعض عقیدوں کی انہوں نے ترجمانی بھی کی ہے، مگر اہل تشیع کے بعض عقیدوں کو بھی انہوں نے سراہا ہے. اس سے بولی سینا اس درجے پہ اپنے علم میں پہنچ گئے تھے کہ وہ رد اور قبول کی مباحث دلائل سے کرتے تھے.
سلمان صاحب فرماتے ہیں زمان و مکان کی کیا حقیقت ہے؟ سلمان صاحب یہ فلسفیانہ سوال ہے. مکان سے زمان پیدا ہوتا ہے، ٹائم خود سپیس کو بڑھاتا ہے اور کم کرتا ہے. کائنات سکڑتی ہے اور کائنات پھیلتی ہے. یہ کائنات جامد نہیں ہے. اللہ اس زمین کو پھیلا دیتا ہے اور خدا اس زمین کو تنگ بھی کر دیتا ہے. اس پہ ایک جگہ ہم نے بات کی ہے، لیکن یہ بہت دقیق بحث ہے، عام لوگوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، بڑا مشکل ہے کسی کا سمجھنا. میرا ایک سوال ہے کہ کسی نے مجھے ساس چٹنی جس میں الکوہل تھا دی ہے، میں استعمال نہیں کر سکتا، میں کسی نان مسلم کو دے سکتا ہوں. نشہ نان مسلم کو بھی دینا جائز. نشہ کسی غیر مسلم کو بھی نہیں پلایا جا سکتا، شرعاً جائز نہیں. دوسرا سوال آپ نے بنایا، when a person feels conflicted between religion, beliefs, عقیدہ and scientific facts, what should they do؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کو اسپیسیفائی کیجئے کہ یہاں یہ عقیدہ اور سائنس کی یہ حقیقت آپس میں ٹکراتے ہیں. بہت سے کیسز ہوتے ہیں نا، بہت سے لوگوں نے اس موضوع پہ لکھا ہے. وہ اسپیشل کیس اگر سامنے آئے تو پھر بات کی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل، ہسٹری شوز دیٹ گلیلیو proved that the earth revolves around the sun, but the church punished him because it went against their beliefs. یہ انہوں نے کیا تھا بھیا، وہ تو اس زمین سے زیادہ پاکیزہ کسی سیارے کو ماننے کا بھی قرار نہیں کرتے. کسی نے کہہ دیا تھا آکسفورڈ میں کہ زمین سے زیادہ پاک جگہیں اور بھی ہیں، انہوں نے آکسفورڈ میں اسے زندہ جلا دیا تھا. کہتے تھے سیدنا مسیح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، اس دنیا سے پاک کسی جگہ کو سمجھنا یہ کفر ہے، زندہ جلا دیا. گلیلیو کو بھی انہوں نے جو کچھ کہا سو کہا، اور اس نے بھی جو جواب دیا وہ تو اور انٹرسٹنگ تھا. آئی ایم فیسنگ دس ڈائلما. My daughter is very talented in music, but I do not allow her to join classes because many Islamic scholars consider music to be haram. At the same time, I know that learning music like piano is scientifically beneficial for brain development. How should I resolve this inner conflict? یہ نہیں ہے، یہ کانفلکٹ پیدا ہی نہیں ہوتا. آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، بچے کی تربیت کے لیے کہاں سے خود انسٹرکشنز لینی ہے؟ وہ انسانی عقل ہے، عقل بتاتی ہے بچوں کی تربیت کیسے کرو. انسانی عقل کے بعد بات کا لفظ نہیں، انسانی عقل کے ساتھ اس سے بھی برتر چیز جو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے رہنمائی کرتی ہے وہ وحی ہے، رسالت ہے. رسالت سے بھی آگے بڑھ کے اللہ کی پاک ذات. اس کی چھوٹی سی مثال دیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز سکھاؤ، اور جب بچے تمہارے 10 سال کی عمر کو پہنچیں تو ان کے بستر اپنے سے، بہنوں سے، بھائیوں سے سب سے الگ کر دو. 10 برس کے بچے کو اکیلا سلایا جائے. شریعت کس وجہ سے اس بچے کو الگ چارپائی دیتی ہے؟ آپ سوچیں، کوئی تو وجہ ہوگی نا. یہ اس کی تربیت ہے. جس باپ کو نہیں پتا اور اسے پتا ہے کہ میرے دونوں بیٹے 11-12 سال کے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اسے پرواہ نہیں کہتا کیا ہو، اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی. یہاں پہنچ کے حدیث اسے کہتی ہے الگ الگ کرو. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے
آدمی کا ہاتھ پکڑا 2 مرتبہ. ایک مرتبہ جب وہ چاول ہوتے ہیں نا اس کی ایک چوٹی بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس نے چوٹی میں چمچہ ڈالا تاکہ چاول کھائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. آپ نے کہا تم جانتے نہیں کہ برکتیں اللہ کی طرف سے کھانے کی چوٹی پر نازل ہوا کرتی ہیں. تم اس نظام کو نہ چھیڑو, ہاتھ نیچے کرو اور جہاں بھی چاولوں کی تہ ہے برتن میں یہاں سے نکالو. کھانے کے بعد فروٹ آ گیا تو اس نے اپنے سامنے سے کھانا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا ہاتھ پکڑ کے ہوا میں چھوڑ دیا اور فرمایا جو جی چاہے کھاؤ. انگور کا ذائقہ الگ ہے, کھجور کا الگ ہے, کسی اور پھل کا الگ ہے. وہاں پابندی نہیں کی, وہاں پابندی کروائی. یہ تربیت ہے نا. اس لیے شریعت اگر میوزک سے منع کرتی ہے تو تربیت کے مراحل میں منع کرتی ہے کہ یہ نہ کرو, کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اسے میوزک کی عادت پڑ گئی تو اس کی فکر موسیقی کے ذریعے تربیت پائے گی. ایک سانگ سیڈ کسی نے کالج یونیورسٹی میں سکھا دیا, اس کو عشق کی چوٹ پہلے ہی لگی ہوئی تھی, شام تک حرام ہے جو 2 لفظ بھی پڑھ کے دے. ہر کلاس میں مارا مارا پھرتا ہے, چہرہ اترا ہوا ہے, پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے الفاظ مانگوں تو فرمایا کہ پاگل اونٹ کی طرح بھاگتا پھرتا ہے. اور ایک گانا سن لیا, مستی عیش 2 گھنٹے سنتا رہا, گھر میت پڑی ہوئی ہو نا تو اندر سے تھرل نہیں نکلتی اتنی جلدی. اسے حقیقت کی دنیا میں رہنا ہے. بہت بہت مراحل طے کرنے کے بعد کبھی موسیقی کی بعض چیزیں عبادت الہی میں مدد دیتی, لیکن اتنا فلسفہ اور اتنی منازل کا طے کرنا یہ ابن عربی رحمۃ اللہ سے پوچھو. تو اس لیے کوئی جو ڈائلما آپ فرما رہے ہیں اس میں کوئی خاص بات ہو تو پھر بات کی جا سکتی ہے. جو کچھ انہوں نے جو اس امپائر نے کیا, کرسچن امپائر نے, ہم اپنے ہاتھوں نہیں کر سکتے. سجدے میں ہاتھ رکھتے وقت ہاتھوں, کانوں اور سر کے اطراف میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے کوئی شریعت نے متعین نہیں کیا. جتنا مناسب فاصلہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا تھا کہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان چہرے کو ہونا چاہیے. انڈیا سے فرماتے ہیں کہ in today's environment what are the cause of addiction. زبان نشے تک لے جانے کے لیے سب سے بڑا محرک انسانی زبان. انسان بن کے رہنا, نہ تانے دے. انسان بن کے رہے, لوگوں سے مت پوچھے کہ تمہارا سورس آف انکم کیا ہے. انسان بن کے رہے اور لوگوں سے وہ باتیں نہ دریافت کرے جو لوگوں نے چھپائی ہوئی ہیں. تو ایڈکشن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نشہ ایسے سوالات کر کے لوگوں کو زج کرنا, پیسہ کہاں سے آتا ہے, تم کیا کرتے ہو, تم کیا کماتے ہو, تمہارا ابا کیا کرتا ہے, ابا سے کتنا پیسہ آتا ہے, یہ گاڑی کہاں سے لے لی ہے, شادی ہوگی, اس لڑکی کی سختی, اچھا اب تک بچے نہیں ہیں, کتنے برس ہو گئے, چلو میں تمہیں تعویذ دلاتی ہوں. اچھا کیا معاملہ ہے, ڈاکٹر کو دکھایا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ انسان کی زبان جو ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَيْحَكَ أُمَّكَ, سے معاذ اللہ کا اللہ کے رسول, اس زبان سے کیا ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی نیکی ضائع کر رہے. آپ نے وَيْحَكَ أُمَّكَ, معاذ تیری ماں تجھے روئے, تجھے پتہ نہیں ہے انسان کی زبان اسے جہنم کے گہرے کھڈوں تک پہنچا دیتی ہے.
تو اس لیے لوگوں کو زج کرنا تاکہ وہ تنگ ہو، اور تنگ ہونے کے بعد وہ بے خودی چاہتا ہے. یہ بے خودی اسے ملے گی کہاں؟ نشے میں ملے گی. یہ بے خودی ملے گی کہاں؟ خود فراموشی میں ملے گی. میسے غرض نشاط اس روح سے آکو ہے. شراب پی کے اس کا مزہ اٹھانا، غالب کہتے ہیں یہ کس کالے چہرے والے کا. میسے غرض نشاط کس روح سے آکو ہے، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. میں دن رات مدہوش رہوں تاکہ اس جہنم سے نجات پاؤں. یہ ہمارا معاشرہ ایسا جہنم ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ اس کے بعد بھی کوئی جہنم ہوگا جو پاکستان جیسا ہو. اس جہنم کے بعد تو پھر جنت بھی ہوگی. کہ یہی تو نہیں کہ گناہ گاروں کو تو نے ادھر بھیج دیا کہ اس جہنم سے گزرو اور پھر تمہیں جنت لے جائیں گے. کھانے کو نہیں ملتا، سواری کے لیے نہیں جا سکتا. بہن بلاتی ہے اور بھائی کہتا ہے بہن آپ جانتی ہیں میری کتنی تنخواہ ہے، پیٹرول نہیں پورا کر سکتا، میں کدھر جاؤں. بچے کو تعلیم دینی ہے، اب تعلیم نہیں ہے. موٹر سائیکل خرید کے نہیں دے سکتا، بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتا. آخر پہ پہنچ کے مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے. یہ جہنم نہیں ہے؟ کدھر لے جائیں اس میت کو؟ دو قومی نظریے تمہارے. انسان کچھ نہیں ہے، انسانوں کو جینے کا حق نہیں ہے. ولیعذ باللہ. دیہی علاقے میں ایک بات اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں کہ جس کے آباء و اجداد نے جائیداد بیچ دی وہ خدا کے حکم سے بے برکتی میں چلا جاتا ہے. آئندہ نسلیں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں صاحب جائیداد بیچتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں، ہبہ بھی کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کرتے تھے، کوئی ایسی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھر خریدا نہیں تھا. حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ کو گھر نہیں دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد آئے تھے تو بار بار نہیں فرماتے تھے کہ میں آج رات کہاں رہوں گا، آج رات ہم کہاں گزاریں گے. صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا. ان کا اللہ کے رسول آپ کا اپنا گھر موجود ہے. آپ نے فرمایا حل ترک لنا عقیل شیئن، عقیل نے کوئی میرا گھر رہنے دیا ہے؟ جب ہجرت ہوئی تھی نا تو حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا. دوسرا قبضہ انہوں نے کر لیا تھا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو بقیات چیزیں تھیں. تیسرا قبضہ انہوں نے کر لیا تھا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب ہجرت حبشہ کر گئے تھے. چوتھا قبضہ انہوں نے حضور صلی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ نے جو جائیداد چھوڑی تھی وہ بھی انہوں نے لے لی تھی. پانچویں جائیداد انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی لے لی تھی. یہ 5 جائیدادیں. ایک بنو ہاشم جتنے مہاجر ہوئے مکہ والوں نے، مشرکین نے ان کی جائیدادوں پہ جبراً قبضہ کر لیا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سے زینب بنت جاحش رضی اللہ عنہ کے باپ جاحش کی بڑی حویلی تھی، بہت بڑی، بہت بڑی. جاحش صحابی تھے نہیں تھے، محدثین کا اختلاف. فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار یہ سب اللہ نے تمہاری جائیدادیں خود لے لی ہیں، عقیل سے کسی جائیداد کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. 2 گھر تھے، اسی لیے تو فرمایا میں رات کہاں گزاروں گا. حل ترک لنا عقیل، عقیل نے کوئی چیز میرے لیے چھوڑی؟ عقیل رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے اور عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے مسلم بن عقیل نے ساتھ دیا تھا کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا. لیکن حضرت جاحش یا ان کی اولاد زینب بنت جاحش تھی وغیرہ وغیرہ، حمنہ بنت جاحش تھی رضی اللہ عنہ وغیرہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کی جائیداد کا کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہماری تو بڑی جائیداد، وسیع حویلی. صرف ایک جملہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اس پہ راضی نہیں ہو، میں اس سے بڑی جائیداد اللہ سے
جنت میں لے کے تمہیں دے دوں۔ چپ ہو۔ یہ ہجرتیں ایسے ہی نہیں ہوئی، یہ ہجرتیں اپنی جان قربان کر کے، اپنا خون دے کے، اپنی جائیدادیں بٹوا کے اور ہبہ کر کے ہوئی ہیں۔ یہ مہاجرین کوئی چھوٹے سے درجے کے لوگ تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ